بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس کسی کے ساتھ ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، میرے خیال میں ٹھیک ہی ہوں گے۔ آپ کا میزبان مبین قادری آپ سب کی خدمت میں اظہار خیال کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ایک نئی ریت اور نئے رواج کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم کے بی سی کے ذریعے آپ کے سامنے وہ پروگرام لے کے آئیں جن میں انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور آپ کے لیے معلومات بھی ہوں، اور معلومات ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ پروگرام اظہار خیال تھا، جس میں ہم مختلف مکتبہ فکر کے حامل احباب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے پروگرام میں اپنے پوائنٹ آف ویو پر بات کریں، ہمارے سوالات کا جواب دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اور آپ دونوں مل کر ان سے سوالات پوچھیں، آپ بھی سوال پوچھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کی تفصیل میں جانے سے پہلے نقطۂ نظر کے حوالے سے ہر پروگرام کے آغاز میں چند ایک باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم بنی اسرائیل کی تھی۔ انہوں نے جب فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں گئے تو وہاں پہ کچھ عرصے کے بعد انہیں غلام بنا لیا گیا، اور وہ غلامی آہستہ آہستہ اپنی گرفت ان پہ اس قدر مضبوط کرتی گئی کہ پھر ایک وقت آیا کہ وہ نسل در نسل غلام بن گئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ صورتحال بھی پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں آزادی کی کوئی امنگ، خواہش یا اس غلامی کے خلاف جد و جہد کرنے کا کوئی تصور بھی باقی نہ رہا۔ غلامی جب اتنی شدید صورتحال میں ان پہ لاگو ہوئی تو اسی وقت ایٹ دا سیم ٹائم جس قوت نے انہیں غلام بنایا تھا وہ بھی اس کیفیت میں مبتلا ہو گئی جسے خوف کی کیفیت کہتے ہیں، کیونکہ غلامی کے خلاف نہ بولنا ان کے نزدیک یہ خیال تصور کیا انہوں نے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لاوا اندر ہی اندر پک کر ایک دن پھٹ نہ جائے۔ صلاح و مشورے ہوئے، گفت و شنید ہوئی، پھر ایک حکم جاری ہوا حاکم کی طرف سے کہ ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جانے لگے۔ لڑکیاں جو تھیں انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک بچہ اسی ظالم کے گھر میں لے جایا گیا، اسی حکمران جابر کے زیر سایہ اس کی پرورش ہوئی، اور انہی کے خرچے پہ وہ پلا بڑھا، اور پھر اسی نے اپنی قوم کو آزادی دلوائی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی نقطۂ نظر کو رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سازگار ماحول میں ہی اس کی نشو و نما ہو، وہ آگے بڑھے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مخالف ماحول جو ہوتا ہے وہ کسی نقطۂ نظر کو تقویت دینے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج ہم اردو زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم چونکہ ریاست جموں کشمیر کے مختلف خطوں سے مختلف مکتبہ فکر کے احباب جو ہیں ان کو لائیں گے اور ان کے خیالات سنیں گے، ان کے نظریات پہ گفتگو ہوگی، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی زبان لنک زبان جو ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن لنک لینگویج کے طور پہ جو ہے یہ اردو زبان لنک لینگویج کے طور پہ وہاں پہ بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، اور یہ ریاست جموں کشمیر ہی کو اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے قومی سطح پہ 1905 میں ریاست جموں کشمیر میں اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا۔ خیر، یہ تو میری ہوئی تمہیدی گفتگو۔ پروگرام کی ترتیب سے آپ آگاہ ہیں، ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں۔ ابتدا میں ہم اپنے مہمان جو ہوتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کا نظریہ جس
پوائنٹ آف ویو کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اگر چاہیں تو ہمارے مہمان سے سوال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، گزارش یہ کروں گا کہ جب آپ کال کریں تو اپنے سوال کو اپنے ذہن میں ترتیب دے لیں اور لائیو آن ایئر آ کر آپ ہمارے مہمان سے سوال پوچھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے مہمان کو ملے اس پہ رسپانس کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، آج کے مہمان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے رہنما محترم شوکت کشمیری صاحب تشریف فرما ہیں۔ شوکت صاحب سوئٹزرلینڈ سے تشریف لائے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے۔ ہم انتہائی ممنون ہیں، ہمارے ناظرین بھی، KBC کی انتظامیہ بھی۔ شوکت صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور KBC کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے KBC کے ناظرین سے مخاطب ہو سکوں اور اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اپنی امنگیں جو ہے وہ بیان کر سکوں کہ ہم اس خطے کے اندر کیا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کا جو قومی سوال ہے اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، میں اسی بات پہ آ رہا تھا۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ پہلے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ کا جو نقطہ نظر ہے، آپ اس کو بیان کریں، اس کے بعد ہم آپ سے سوالات پوچھیں گے۔ آپ اس پہ بات کریں گے پہلے۔ میں ایک چھوٹی سی تصحیح چاہوں گا کہ پارٹی کا نام جو ہے وہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہے۔ یونائٹڈ کشمیر نیشنل پیپلز نیشنل پارٹی، یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہے۔ جی جی۔ یوں تو عمومی طور پر یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ایک ترقی پسند سیکولر جماعت ہے جو ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والی تمام قومیتوں کو بشمول ان کی تاریخی اور ثقافتی حیثیتوں کو ریکگنائز کرتے ہوئے ایک ایسے سماج کا قیام چاہتی ہے جہاں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہ ہو، کسی قسم کے کوئی طبقہ واریت نہ ہو، اور ہم ایک ایسے سماج کا قیام چاہتے ہیں جسے عرف عام میں غیر طبقاتی سماج کہتے ہیں۔ کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ایک کثیر القومیتی اور کثیر المذہبی ریاست ہے، تو ہم بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، قوم، قبیلہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کے جو ہے وہ مساوی اور یکساں حقوق چاہتے ہیں اور ایک ترقی پسند معاشرے کا قیام چاہتے ہیں۔ اور اس معاشرے کے قیام کے لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک نیا انسان تخلیق کریں، ایسا انسان جو دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے لیے مرنا جو ہے وہ اپنا نصب العین سمجھے، اور جو ہمارے سماج کے جو زندہ دکھ ہیں ان کا مداوع کرے، اور کشمیر کے عوام جو برسا برس سے غلامی، ظلم، جبر اور استحصال سہ رہے ہیں، وہ ان کی یہ جو طویل سیاہ راحت ہے اس کا خاتمہ ہو اور ایک نئی صبح طلوع ہو جس میں کشمیر کے بسنے والے لوگ اپنے تاریخ کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ دیگر آزادی پسند اور آزاد قوموں کے صف میں ایک آزاد قوم کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کیے جائیں۔ بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ نے انتہائی مختصر الفاظ میں بڑے جامع انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ چونکہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے آپ سربراہ ہیں، آپ کی طرف سے ایک نظریہ آیا تھا، ایک حل آیا تھا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر کی بات آپ نے کی تھی۔ اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے، یہ نظریہ کہاں سے آیا، یہ تھیوری جو ہے یہ کیسے کریٹ ہوئی اور اس کو آپ کیسے امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر چونکہ ہم ترقی پسند ہیں اور ہر قوم چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے حق خود اختیاری، حق خود ارادیت بشمول حق علیحدگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ترقی پسند، ایک سوشلسٹ نظریات کی وجہ سے یہ یوں سمجھیں کہ ہمیں ورثے میں منتقل ہوئے کہ اپنے ریاست کے اندر ریاست کی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ کشمیر کے اندر چونکہ جو جسے جموں کشمیر کہتے ہیں، تو جموں چونکہ ایک آئیڈینٹی ہے، ایک پروونس ہے، اور کشمیر بھی جو ہے وہ ایک پروونس ہے۔
لیکن چونکہ ریاست کشمیر جو ہے وہ اس میں لداخ بھی ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، اور تاریخی طور پر یہ جو ہے 8 ریاستیں تھیں. ریاست جو موجودہ ریاست کشمیر ہے، اس ریاست کشمیر سے پہلے 8 جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کا ایک رضاکارانہ وفاق تھا. لیکن رضاکارانہ وفاق تھا، اور جس میں داخلی طور پر لائک اسٹیٹ آف پونچھ جو ہے وہ اپنے داخلی معاملات میں تو خود مختار تھا، اس کو اٹانومس حیثیت تھی، لیکن ریاست کشمیر کے اس تناظر میں وہ اس کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ریاست کشمیر کا تھا. اور یعنی جب تک کہ کشمیر میں بیرونی حملہ آور جو ہے انہوں نے کشمیر کو فتح نہیں کیا، تو اس سے پہلے کا جو کشمیر تھا لائک جو گلگت بلتستان ہے، تو گلگت بلتستان کے اندر بھی 3 تاریخی ریاستیں تھیں. ایک تو بروشال اسٹیٹ تھی، ایک بلتی اسٹیٹ تھی، اور ہنزا اور یاسین کی یہ ایک اسٹیٹ تھی. یعنی شینا اسپیکنگ اور بروسش کی اسپیکنگ کی جو ہے وہ ایک ریاست تھی، اور بلتی اسپیکنگ کی. اور اسی طریقے سے لداخ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ تھا. کشتواڑ جو ہے جو آج جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اب ویلی کے اندر جو ہے وہ انیکس ہوا ہے، یہ بھی ایک تاریخی طور پر ایک اسٹیٹ تھی. لیکن جو ہی مغلوں نے کشمیر کو فتح کیا تو اس کے بعد یہ جو ریاستیں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو ایک رضاکارانہ طور پہ ایک وفاق کے اندر تھی، اور کوئی ریاست کسی دوسرے کے حقوق یعنی ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں تھا. جیسے آج ہم اگر قومی سوال کے حوالے سے پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں یا ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں یا بہت ساری ایسے خطے جو کالونیلزم سے آزاد ہوئے لیکن انہوں نے قومی سوال کو حل نہیں کیا، تو قومیں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں، متحارب ہیں، ان کے تضادات دن بہ دن گہرے ہو رہے ہیں. تو ریاست جموں کشمیر کے اس عہد کے اندر اس طرح کی کوئی تصادم موجود نہیں تھا، بلکہ ایک کنگ تھا. کنگ شپ کے اندر جو ہے وہ داخلی طور پر ریاستیں جو ہے وہ موجود تھی، اور ان کے آپس میں ٹریڈ ہوتے تھے، ہر طرح کے ان کے اپنے تاریخی جو ہے وہ رشتے موجود تھے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینٹر کے تحت جو تھی ایک مرکز تھا، لیکن اگر ہم اس بات کنفیڈرل جو آج کے آج کے اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک طرح کا کنفیڈرل سسٹم تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی اتنا کوئی جمہوری عہد نہیں تھا یا کوئی ماڈرن اس میں وہ نہیں تھی، لیکن ایک دوسرے کا احترام، ہر قوم اور قومیت کا احترام اس میں موجود تھا، اور کوئی قوموں اور قومیتوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی، کوئی مہازارائی موجود نہیں تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں اسی طرف تھوڑی سی ایک تو یہ جو ہے کیونکہ جب ہم نے پارٹی کا قیام عمل میں لایا تو عمومی طور پر تو ہم نے یہ کہا، لیکن بنیادی طور پر وہی چونکہ ایک روایتی انداز میں جموں کشمیر لگتا تھا. تو 1993 میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی کشمیر ایشو پہ ایک ڈیبیٹ ڈسکشنز جو ہے وہ، اور بالخصوص یورپین یونین کے گروپ آف سوشلسٹ نے 1993 میں ایک کانفرنس آرگنائز کی برسلز کے اندر. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم چونکہ گلگت بلتستان کا بھی ہم نے دورہ کیا، تو اس میں گلگت بلتستان کے دوستوں کی بہت ساری ریزرویشنز جو ہے وہ موجود تھی کہ کشمیر کے اس تناظر میں ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، ہمیں کہیں تسلیم نہیں کیا. اگر آپ جموں کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں بھی، اس میں کچھ لوگ بلورستان کے نام کی وہ تجویز دیتے تھے کہ اس کو شامل کیا جائے، کچھ بلاورستان کہتے تھے، مطلب مختلف اس پہ تھی. تو سو دیٹ اس پہ ہماری سینٹرل کمیٹی نے بیٹھی اور پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے، اور چونکہ باہر سے بھی کچھ تجاویز آ رہی تھی کہ مستقبل کے کشمیر یعنی جو کشمیر ایشو کے حوالے سے جو اسٹالمیٹ کریٹ ہوا ہے، یہ اسٹالمیٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے. اور چونکہ ودن جموں، لداخ اور ویلی کے اندر بھی اس طرح کی ہمانگی جو ہے وہ تقسیم کے بعد برقرار نہیں رہی، اور پاور سٹرکچر کے اندر جو ہے جموں کے گریونسز الگ ہو گئے، لداخ کے گریونسز الگ ہو گئے. وہاں کی جو لیڈرشپ تھی، لوکل لیڈرشپ، وہ سمجھتی تھی کہ ویلی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتی، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے ان کی نمائندگی پوری نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیر کشمیر شیخ عبداللہ محروق کے بعد، ان کی وفات کے بعد، کشمیر کے اس حصے کے اندر بھی کوئی یونانیمس لیڈرشپ ایسی نہیں تھی جو جموں کے اندر، لداخ کے اندر وہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پی این پی کے یا ہم لوگوں کے تجزیے کے اندر موجود تھی. تو دین ہم نے یہی سمجھا کہ بھائی اگر ہم ایک کشمیر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ماضی کے جو تصورات ہیں ان تصورات کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ تاریخ کے اس تناظر میں وہ تصورات جو غلامی نے بہت ہی دبا کے رکھ دیے ہیں ان کو اجاگر کر کے تو ہم ایک نیا
ایک فارمولا دیں جس میں کنسنسس پیدا کیا جا سکتا ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ چونکہ وہ جو ریاستیں ہوا کرتی تھیں، اب ہم تاریخ کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں وہ داخلی طور پہ خود مختار ہوتی تھیں، اور آپ نے پھر بعد میں یہ کہا کہ چونکہ وہاں جمہوریت نہیں تھی اور وہ شخصی حکومتیں تھیں، اور وہ شخصی حکومتیں جو تھیں اس دور کا جو سیٹ اپ ہے، کیا ماڈرن دور میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب ہم 21ویں صدی میں ہیں، کیا وہ سیٹ اپ آج کے دور میں آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس دور کا جب ہم سوشو اکنامک اس پورے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو ہم کسی اعتبار سے بھی اس عہد کو کوئی آج کے عہد میں کوئی ماڈل کے طور پر نہیں، لیکن چونکہ یہ قومیتیں موجود ہیں، یہ لنگوسٹک گروہ موجود ہیں اور ان کی اپنی شناخت، اپنا کلچر موجود ہے، لہٰذا ان کو بائی پاس کر کے، چونکہ کشمیری جو ہے یعنی ایک قومیت ہے کشمیری سپیکنگ جو ویلی کے اندر رہتی ہے، 8000 مربع میل کے اندر بولنے والے لوگوں کا، ان کا سینس آف بلانگنگ، ان کا کلچر، ہر چیز موجود ہے. اسی طرح جموں کے اندر بھی ڈوگری سپیکنگ ہے، پہاڑی سپیکنگ جنہیں اور شام میں کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ گوجری سپیکنگ اور پہاڑی سپیکنگ تھوڑے بہت لہجے کے فرق سے. تو سو دیٹ مطلب جو حقیقتیں، جو زندہ حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کو تسلیم کیے بغیر اگر آپ جو ہے اور ان کے احساسات کو، جذبات کو اور ان کی شخصیت کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ مستقبل کے کشمیر کی تعمیر نہیں کر سکتے. یہ ہمارا آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا. سوال اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے، ایک میں تھوڑی سی بتا تو جو ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف کشمیر کا فارمولا دیا تو اس میں تو ہم نے یہی کہا کہ بھائی جو ہے یعنی مستقبل کے کشمیر کے اندر ان قومیتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی اپنی اسمبلیاں ہوں گی. اچھا. اور ایک اپر ہاؤس ہوگا وہ تو صوبوں میں بھی ہوتی ہیں، جسے ہم نیشنل ہاؤس کہتے ہیں. تو وہ پھر یہ جو قومیتیں ہیں یہ اپنا لوگوں کو ایسے ہی جیسے لائک میں آج کے حالات میں اگزامپل دوں کہ سوئٹزرلینڈ ہے، تو سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ کشمیر کے رقبے سے جو ہے وہ چھوٹا ملک ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر جو سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ 35,000 اسکوائر مائل ہے، جبکہ کشمیر جو ہے وہ کم و بیش 85,000 اسکوائر مائل ہے. جی، اس سے دگنا ہے. اتنے چھوٹے اس میں جو ہے وہ 26 پروونس ہیں. وہ پروونس ہیں لیکن وہ اسٹیٹس تو نہیں ہیں. سنیے، 26 پروونس ہیں اور 26 پروونس جو ہے ان کو کنٹون، پروونس تو میں آپ کو ایک سمجھانے کے نقطہ نظر سے ان کو کنٹون کہا جاتا ہے، جو اپنے داخلی معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہیں، لائک جنیوا کنٹون ہے. تو جنیوا پروونس جو ہے وہ اگر کوئی ڈیسیژن کرتا ہے تو مرکز اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، مرکز کے پاس جو ہے وہ چند ایک سبجیکٹ ہے. تو آج کے جو ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں قوموں اور قومیتوں کا دور، جس میں چھوٹی سے چھوٹی قوم کی ریکگنیشن بالکل کیے بغیر، اس کے حقوق کا تعین کیے بغیر، اس کی تاریخ یہ یقین دلائے بغیر کہ آپ کی تاریخ بقا ہوگی، اس کی بقا ہوگی، آپ کے کلچر کا تحفظ ہوگا، تو آپ مستقبل کے کشمیر کو تعمیر نہیں کر سکتے. آپ نے یہ جیسے کہا کہ آپ مختلف قومیتوں کی بات کرتے ہیں، مختلف ریاستیں ہوں گی، اس میں آپ کہتے ہیں کہ مطلب وہ اپنے داخلی معاملات میں خود مختار ہوں گی. صوبوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اور رہا ہے اور ہو سکتا ہے. اکثر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے جہاں صوبے ہیں. لیکن آپ مختلف قومیتوں اور ریاستوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے؟ کیا وہ قومیتیں جو جہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اگر آپ گلگت کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، جموں کی بات کرتے ہیں، آپ نے فرمایا پنچ کا اور پھر لداخ کا، وہاں پہ جو آپ کا یہ تھیوری ہے اس کے حوالے سے آپ نے کوئی گراؤنڈ ورک کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں نا، وہی تو ہم نے کام کیا. اور وہاں گلگت بلتستان کے دوستوں سے جو گفتگو ہوئی، چونکہ اس سے پہلے تو گلگت اور بلتستان کی جو نیشنلسٹ فورسز تھی وہ تو کشمیر سے بڑی اوفینڈڈ تھی اور ان کے بڑے گریونسز تھے. تو جس وقت ہم لوگوں نے نیگوسیشنز کر کے یہ کہا کہ جو کشمیر ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس میں گلگت بلتستان کے اندر بسنے والی جو قومیتیں ہیں، یعنی گلگت اور بلتستان، یہ تو دو جو ہے وہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے نام ہیں. گلگت بنیادی طور پر تاریخی طور پر جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ نہیں رہی ہے، اور وہاں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ شینا سپیکنگ ہیں، بروشسکی سپیکنگ ہیں. تو سو دیٹ جو ہے وہ ہم قوم اور قومیت کو اس کی لینگویج کی بنیاد پہ، اس کی تاریخ کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ مطلب تسلیم کرتے ہیں. ڈیوائڈ نہیں، مطلب یہ کہ لیکن اگر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں تو کیا وہی ان کی نمائندگی وہ صوبوں میں نہیں ہو سکتی ہے؟
صوبوں کی صورت میں؟ صوبوں کی صورت مطلب صوبے آپ کیسے بنائیں گے؟ آپ آزاد ملکوں میں دیکھیں، آپ دنیا میں دیکھیں، وہاں پہ مختلف قومیتیں ہیں، مختلف صوبے ہوتے ہیں، مختلف حکومتیں ہوتی ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا، یہ تو میرا کامنٹ تھا، سوال یہ تھا کہ آپ کا گلگت بلتستان کے علاوہ بھی کہیں کسی علاقے میں آپ نے گراؤنڈ پہ ورک کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ آئیڈیا جو ہے یہ ایک تھنک ٹینک کا آئیڈیا ہے صرف، یا کہ اس پہ کوئی گراؤنڈ ورک ہوا؟ گلگت بلتستان میں ہم نے کیا ہے، لداخ کے دوستوں سے، جموں کے دوستوں سے، مختلف لوگوں سے ہم نے اس پہ کنسلٹیشنز لی ہے، نیگوسیشنز کی ہیں، ڈیبیٹس کی ہیں، اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ بات رکھی ہے. تو 93 میں جب یورپین پارلیمنٹ کے گروپ آف سوشلسٹ نے جو ہے وہ ایک کراس ویوز کانفرنس کروائی، تو اس میں ہم نے باقاعدہ میپ کی صورت میں اور ایک حل کی صورت میں جو ہے وہ اس کو پیش کیا کہ کشمیر کی یہ صورتحال ہے، اور جو آپ سٹالمیٹ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ کشمیریوں کے پاس کوئی یونانیمس لیڈرشپ نہیں ہے تو لہٰذا مسئلہ کشمیر نہیں حل ہو سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یونانیمس لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو بیرونی مداخلت ہے وہ ختم کر کے جو تاریخی قومیتیں وہاں آباد ہیں ان کی اگر تسلیم کر کے ایک کامن نیم دے کے تو اس کھلی لکیر کو ختم کیا جائے. اور جو لوگ ہیں وہ تو آج بھی ایک وفاق کے اندر رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے حقوق کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ اور اپنے پورے رائٹس کے ساتھ. آپ نے ابھی یہ کہا کہ آپ نے کانفرنسز کی ہیں، اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، کنسلٹیشنز ہوئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، دوست آئے، احباب آئے، بات چیت ہوئی، لیکن کہا یہ جاتا ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے لوگ آتے ہیں جو خود جا کے آپ کے ساتھ تو اگر بات چیت بھی کرتے ہیں لیکن وہاں جا کے اسمبلی کے الیکشن لڑتے ہیں بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں جا کر وہ ان کے مطلب حکومت کرتے ہیں، وہاں پہ سینٹرل ان کی جو بھارتی گورنمنٹ ہے اس سے مراعات لیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا چاہے وہ حصہ ہو یا یہ حصہ ہو جی یا گلگت بلتستان ہو، ہم ایک چیز تو کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندوں کو خود منتخب کریں جی، اور الیکشن فیئر ہوں، ان پہ کسی قسم کے پہرے نہیں ہونے چاہیے، اور نہ ہی الیکشنز کے اندر جو ہے وہ دھونس یا دھاندلی ہونی چاہیے. جی جی، ہم تو الیکشنز کے ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ حمایتی ہے، ہم تو بائی کاٹ کے کبھی بھی حمایتی نہیں رہے. اب جہاں تک کشمیر ایشو کی جو جورسپروڈنس ہے وہ ایک الگ سوال ہے، اور ودن ریاست تقسیم کے اس حصے میں جیسے یہاں آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوتے ہیں تو یہاں بھی لوگ مطلب یہ کہ اس میں پارٹیسپیشنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں رنگنگ ہوتی ہے، اس میں گورنمنٹ پاکستان پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ٹھانس دیتی ہے، لیکن جمہوری پروسیس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں یہ جو ہے ہمارے ہاں اور بالخصوص نیشنلسٹ فورسز کے اندر ایک مس کنسیپشن جو ہے، اور وہ اس لیے ہوا کہ برسہ برسے یہاں سے جو نیشنلزم پروڈیوس ہوتا رہا ہے وہ پاکستان کے ان ڈیموکریٹک فورسز نے اینٹی انڈیا ہر ایشو کو، انہوں نے ریلیجن کو بھی ایز ویپن یوز کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نیشنلزم کو بھی ایز ویپن یوز کرنے کی کوشش کی. تو ہم تو ڈیموکریٹک وائسز جو کشمیر کے اس حصے کے اندر جو ڈیموکریٹک وائسز ہیں، جو کشمیر کے اس حصے کے اندر جو ڈیموکریٹک وائسز ہیں ان کو ہم انہانس کرتے ہیں، اور ہم کسی اعتبار سے بھی جو ہے وہ گن کلچر کو کی سپورٹ نہیں کرتے. آپ نے یہ کہا کہ گن کلچر کی سپورٹ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ کشمیر ایشو جی جی یعنی جورسپروڈنس آف دا کشمیر ایشو جو ہے، یعنی یو این کی جو انسپ کی جو ریزولوشنز ہیں ان ریزولوشنز میں فاروق عبداللہ کے بھی ووٹ ہے تو سردار قیوم کا بھی ووٹ ہے. ہاں، یہی میں سوال میرا آپ سے تھا کہ اگر آپ نے فاروق عبداللہ سے کنسلٹیشن لی ہے تو کیا اسی سطح پہ کیا آپ نے سردار قیوم سے بھی لی ہے؟ کیا آپ نے جو کشمیر کا اس پار جو ہے، جو آپ نے کہا کہ جمہوری قوتوں کو ہم لا رہے ہیں، ان جمہوری قوتوں کے ساتھ بھی آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، کنسلٹیشن ہوئی ہے؟ بالکل جو ہے وہ سردار قیوم صاحب سے بھی، اور جب بھی ہم نے کانفرنسز کی ہیں ان کو بھی ہم انویٹیشنز وہ کرتے رہے، بشمول بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور دیگر پارٹیوں کے لوگوں کو. ہم نے تو کبھی بھی اس حوالے سے یعنی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کو ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ ان کے رول کے ہم مخالف ہیں، لیکن ہم نے ان کے وجود کو کبھی اس کی نفی نہیں کی ہے. ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں جو یہاں ہیں یا وہاں ہیں جی، جو ڈیموکریسی کو بلیو کرتی ہیں، جو لوگوں سے حق نمائندگی لینے کی جو ہے وہ بات کرتی ہیں، ان فورسز کو آپ انوالو کیے بغیر
کوئی مسئلہ حل ہی نہیں کرتا. آپ سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے یہ کہ پی این پی، آپ پہلے پی این پی کے جنرل سیکرٹری تھے، جی سیکرٹری جنرل تھے، پھر اس کے بعد پی این پی کے 2 گروہ بن گئے. جی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ چھوٹی پارٹی بنتی ہے، 20 بندے بھی نہیں ہوتے اس میں اور وہ اس کے 2 گروہ بن جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جس پروسیس میں ہیں اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ریکنسیلیشن کا پروسیس، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو بھی ہم پیس کی ایک کانسٹیٹوئنسی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، جی جی، اور وہ تمام لوگ جو کشمیری عوام کے زندہ دکھوں کے مداوے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کسی بھی بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتے. آج سے 17 سال پہلے لوگ جانتے ہیں، ہمارا رول بھی جانتے ہیں، دوسرے لوگوں کا بھی رول جانتے ہیں. اور میں ذاتی طور پر قربان صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں. وہ ایک نظریاتی طور پر ان کے نظریات ایک سوچ اور ایک فکر کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کے بی سی کے چینل سے بیٹھ کے تو ان کی بالکل یہ چیز ہم نے ان پہ چھوڑ دی ہے کہ وہ آج بھی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اس فیصلے پہ مجبور کیا ان میں سے ایک بھی آج ان کے ساتھ نہیں ہے، ایک بندہ بھی. یہ تو وہ سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ اندرونی معاملات ہے. میرا سوال جنرل تھا، جنرل سوال یہ تھا کہ کیوں تقسیم کیوں ہو جاتی ہے؟ تقسیم اس لیے ہوتی ہے، جو نظریاتی طور پر میں آپ کو جو چیز وہ کر رہا ہوں کہ پارٹیاں جو ہے یہ سوچ اور فکر پہ بنتی ہیں. یہ کوئی پیری مریدی کی بنیاد پہ نہیں بنتی، یہ کسی پیر کی پارٹی نہیں ہوتی. یہاں ظاہر ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں، بین الاقوامی حالات بدلتے ہیں، ایک کی فائنڈنگ کچھ ہوتی ہے، دوسرے کی کچھ ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب پارٹی بنی تھی تو وہ سر جنگ کا عہد تھا جس میں کامونزم جو ہے وہ ایز بلاک جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا تھا جی. اور سوشلسٹ بلاک کے انہدام کے بعد عالمی مالیاتی سرمایہ کا ہی رول بدل گیا. کچھ لوگ اس بدلتے رول کو تسلیم نہیں کرتے. ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ آج جو جنگ ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ ہے جی، کچھ لوگ اسی کے اندر ایک کلاس سٹرگل بھی دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس جو ہے وہ کنسنسس نہ ہو اور پھر جو مختلف اوکیزنز آتے ہیں ان میں آپ کے رد عمل کا، تو ظاہر ہے کہ کشمیر جو ہے ایک ہب ہے جی ان بالادست قوتوں کا جو اپنے مفادات اور اپنی رجت پسندی کی جڑیں جو ہے انہیں پیوست کر رکھی ہیں کشمیر کے اندر. اور اسپیشلی پاکستان کے جو حکمران طبقے ہیں ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف، رجت پسند حکمران طبقے ہمیشہ کشمیر کارڈ کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف. تو سو دیٹ مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات جس وقت آپ انالیسز میں جاتے ہیں، آپ ایک موقف اور ایک رول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں یہ فیکٹرز بھی اپنے اثرات ڈالتے ہیں. اور وہ مطلب یہ ہے کہ پارٹیوں اور ظاہر ہے کہ جو اتنی کمپلیکس سچویشن آپ نے یہ کہا ہے کہ آج بھی جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو اتنی کمپلیکس سچویشن ہے، فرض کریں کہ سرمایہ کے رول پہ جی کنسنسس نہیں ہے. ہمارا یہ کہنا ہے یا ہماری جو فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ عالمی مالیاتی سرمایہ سوشلسٹ ایڈ کے اندر کامونسٹ ایز بلاک ہونے کی موجودگی میں اس وقت عالمی مالیاتی سرمایہ کا رول ڈیفرنٹ تھا. آف کورس ہم بین الاقوامی تناظر میں بات کریں گے. آپ کو یہاں پہ ویپن انڈسٹری کا یعنی وار کیپٹل کا اور کنزیومر کیپٹل کا آپس میں مکمل اطاعت تھا اگینسٹ کمیونزم تھا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے بین الاقوامی ماحول پہ ابھی نہیں پہنچے ہیں، ہم تو ابھی کشمیر کے حوالے سے اور پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جب مختلف دو رائے ہوتی ہیں، دو مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں یا دو مختلف اوپینینز ہوتے ہیں، ہم اسے رکھ لیں. جب دو مختلف اوپینینز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ سپلٹ ہو جائے اور دونوں کے راستے علیحدہ ہو جائیں. جمہوریتی قوتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. آپ کا ابھی آپ نے یہ کہا کہ رجت پسند قوتیں جو ہیں، میرا یہ جو آپ سے اگلا آنے والا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ رجت پسند قوتیں اور اس میں پاکستان کی طاقتیں، تو آپ بھارت کے رول کو جو وہ ظلم و ستم کر رہا ہے کشمیر میں اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو قبلہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ جو ہے وہ پہلے اس چیز کو سمجھیے. جی میں سمجھ رہا ہوں. ایک پروگریسو پارٹی، ایک سیکولر پارٹی اپنا رول کا تعین جو ہے وہ ود ان ریجن جس پر بناتی ہے، تو ریجن کے اندر وہ سیکولر پروگریسو فورسز کو دیکھتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا ایک جڑت کرتی ہے. جی وہ جو ہے وہ رجت پسند قوتوں ان ڈیموکریٹک فورسز کے ایجنڈے پہ جو ہے وہ کام نہیں کرتی. اور جب ہم مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پروکسی وار ہے،
لیکن پریکٹیکلی اس پروکسی وار کے خلاف یا جب کشمیر کی جو سول سوسائٹی جب ہائی جیکٹ ہوتی ہے جی ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ، جن کو آج حالات کے جبر نے پاکستان کے حکمران طبقوں کو بھی مجبور کیا کہ انہوں نے ان کو بین کیا، تو ہم وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کو، ہماری کشمیریت پہ کے خلاف جو ہے ایک، اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں نے کہا کہ میں اس بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے کہ میں قربان صاحب کا احترام کرتا ہوں. یہ دیگر لوگ ہیں جو ایجنسیوں کے پے رول پہ ہوتے ہیں، کوئی کبھی مطلب یا کہ وہ اس مطلب یہ کہ 17 سال 18 سال پرانے جھگڑوں کو مطلب یہ کہ اچھالتے رہتے ہیں. اور چونکہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل کلچر ہے کہ جو ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، تو وہ اپنی جوازیت کے لیے کوئی نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ بلیم گیم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جانبداری سے وہ اختلافات جو نظریاتی ہوتے ہیں، جو پارٹی کے کریکٹر پہ ہوتے ہیں. کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی سوشلسٹ ہے، ایک پارٹی کمیونسٹ ہے، یا نیشنل ایک جو ہے وہ نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن برپا کرنے کے لیے اس پارٹی کا کیا رول ہونا چاہیے. تو ہمارے یہ ایک اختلاف کیا کوئی ایک چیز نہیں تھی، اس میں ہماری سینکڑوں ڈیبیٹ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں پارٹی کے اوور آل کریکٹر پہ کہ یہ پارٹی جو ہے، جو ہم نے جب اس کا قیام لایا تو ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ ایک جو ہے وہ نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن برپا کرنے کے لیے تمام پیٹریٹک فورسز کو، اس میں ہم جو ہے وہ لوگوں پر یہ پابندی نہیں لگے. کچھ ہمارے دوست تھے جو فکر ماؤ زے تونگ کو، یا جو یہ سمجھتے تھے کہ سوشلسٹ اور اسی کو ہم نے کمیونسٹ پارٹی بنانا ہے، جس میں ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ پارٹی جو ہے جو ایک ترقی پسند اور ایک ریولوشن ہوا ہے، تو یہ کمیونسٹ پارٹی بن سکتی ہے. تو میں نے کہا نا کہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ بات کی. ایک لمبی ہسٹری ہے، اور کمیونسٹوں کی یا پروگریسو لوگوں کی ڈیبیٹ اور ڈسکشن کیا بلشوک پارٹی اور منشوک پارٹی کا نہیں تقسیم ہوئی ہیں، اور تقسیم ہوئی ہیں، اور آج بھی یعنی وہ فکر جو ہے وہ ٹراٹسکائی کی شکل میں اور سٹالن اور لینن اور ماؤ کی نظریات کی صورت میں ہے. ٹھیک، یہ پارٹی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں ویلی میں ایک تحریک چلی ہے، اور اس تحریک کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ حق خود ارادیت پہ مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے جو ہیں کشمیری، ان کو اکٹھا کیا جائے اور بین الاقوامی سطح پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کام کیا جائے. ویلی میں ایک تھیم، یہ ایک نئی تھیم سامنے آئی ہے. آپ کی پارٹی کا اس پہ موقف کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ویلی کے اندر جو ہے وہ یہ تھیم جو ہے وہ کوئی نہیں سامنے آئی ہے. ایک ایشو تھا، لینڈ کا ایشو تھا، جی، شرائن بورڈ کا ایشو، اس پہ ایک فیصلہ ہوا. اس فیصلے کو گورنمنٹ نے ریورس کیا. اس کے خلاف جموں کے اندر ایک ایجیٹیشن ہوا، اور وہی ایجیٹیشن بلاکیڈ کی شکل میں اس میں ویلی کے اندر اس کے خلاف ایک رد عمل ہوا. اور وہ لوگ تجارت کرنے کے لیے کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنے فروٹ جو ہے وہ مظفر آباد لے جا کے بیچیں گے. یہ تو فروٹ کی وہ تھی، تو جس کا آج وہ ہو گیا کہ وہ فروٹ اب مطلب یہ کہ روڈیں کھل گئی ہیں، اب تجارت وہ ہو گئی ہے. اگر تجارت ہی ہو تو اس کا منطقی جو رزلٹ تھا اس تحریک کا، اس کا جو حاوی رجحان تھا وہ تو یہ تھا کہ ٹرک میں سامان لا دو. اور جو چونکہ ادھر جموں والے نے سڑک بلاک کر دی ہے، تو یہ تو دو ایک ہی ریاست کے دو قومیتیں آن دی بیسس آف سم ایشوز جو ہے وہ متصادم ہو گئی. آپ نے کہا کہ ٹرکوں میں سامان لاد کے لایا جائے مظفر آباد جموں کی بجائے. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا یہاں پہ باقی ایک چیز مطلب یہ کہ دیکھیں، ایک تحریک ہے جو سید علی گیلانی کی قیادت میں چل رہی ہے، لیکن یہ آئیڈیا حریت کا سلف ہی تو نہیں ہے. اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی لائیں نا. سنیے نا، ایک تحریک ہے، ایک جلوس ہے. فرض کریں کہ سزا قیوم صاحب کی قیادت میں جلوس جا رہے ہیں، تو سمبلائز جو ہے جلوس کو سمبلائز کون کر رہا ہے؟ سزا قیوم صاحب کر رہے ہیں. اور وہ ان کی ایک آئیڈینٹی ہے، ان کی ایک شناخت ہے. جی، وہ کوئی آئیڈیا لیس پرسنالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے حریت کانفرنس چاہے وہ میر وائز کی ہو یا وہ جو ہے وہ علی گیلانی صاحب کی ہو، جی، وہ لیڈ کرتے ہیں ایک آئیڈیالوجی کو. جی، اور اگر ریاست کشمیر کے تناظر میں آپ دیکھیں تو جس وقت مسلم کانفرنس بنی جی، تو اس میں بہت سارا ایلیمنٹ جو ہے شامل تھا. اس میں جماعت احمدیہ سے لے کے سارے اس کے کنٹریبیوٹرز تھے. لیکن جو ہی نیشنل کانفرنس جو ہے مسلم کانفرنس جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے اندر جی
اس کو بدلا گیا کہ چونکہ ہماری ریاست جو ہے اس میں بدھسٹ بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں تو مسلم کانفرنس کے اندر جو ہے ہم ریاست کے تمام سیکشنز کو تو نہیں لے سکتے، ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نیشنل کانفرنس بنی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی میر وائزوں کا یہ اٹس اے ہسٹری، اس کو سمجھے بغیر اگر ہم ویلی کا انالیسس کریں گے نا تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ جو پان اسلامک موومنٹ کا جو پروپیگنڈا ہے اس کے زیر اثر ہی نتائج اکثر کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کا نیشنلسٹ ہو، جی یہاں کا ڈیموکریٹ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو 60 سال کا جو پروپیگنڈا ہوا اس نے اپنے ایشوز کو خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میں ایک منٹ آپ کو روکوں گا. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نمبر لائن آپ کی اسکرین پہ آیا ہے. اگر آپ فون کر کے ہمارے مہمان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. شوکت صاحب، آپ نے یہ کہا کہ ٹرکوں کی آمد و رفت کے لیے، کیونکہ جموں روڈ بند ہو گیا تھا، مظفر آباد کے لیے روڈ کھول دیا گیا، یہ ٹرکوں کی آمد و رفت کا ہونا اور 60 سال کے بعد اس طرح آپس میں ملنا جلنا، کیا یہ کشمیریوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے؟ اور دوسری بات، یہ بہت بڑا نیک شگون ہے. ہم تو مطلب یہ کہ اس کے لیے جو ہے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو برسے یہ کہتے آئے ہیں کہ کشمیر کے جو ہے وہ آمد و رفت کے جو قدرتی جو آمد و رفت کے ذرائع تھے ان کو بحال کیا جانا چاہیے، جموں اور میرپور کا رابطہ بحال ہونا چاہیے، بلتستان کا کارگل روڈ جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے، جموں کا گلگت کا راستے بحال ہونے چاہیے، پونچھ کے جو ٹریڈیشنل یہ جو 5 مطلب یہ ہے کہ جو سینٹر کیے گئے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں پہ یہ جو ہے بلکہ اس کو آزادانہ طریقے سے یہ سرحد جو ہمارے درمیان کھینچ دی گئی ہے اس کو مٹا دیا جانا. ایک کال لیتے ہیں. فاروق کشمیری صاحب، محمد فاروق کشمیری صاحب لائن پہ ہمارے صاحب. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام ہے محمد فاروق کشمیری اور میں نے شوکت صاحب سے 2 سوال کرنے ہیں. جناب شوکت صاحب سن رہے ہیں آپ کو. جناب سوال کیجئے فاروق صاحب. اچھا جی شوکت صاحب، میں بھی ایک نیشنلسٹ ہوں اور میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو امان اللہ خان صاحب ہیں جو JKLF کے چیئرمین ہیں، اور آپ امان اللہ خان اور فاروق عبداللہ کو آپ کی پارٹی جو ہے وہ کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے جی کہ ISI نے آپ کو کس وجہ سے گرفتار کیا تھا؟ آج تک تو ISI نے کسی بھی نیشنلسٹ کو گرفتار نہیں کیا. اس کی بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ کے سوالات ہم نے سن لیے. آپ سے 2 سوال تھے. پہلا یہ تھا کہ امان اللہ خان اور فاروق عبداللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا ISI کے حوالے سے کہ آپ کو گرفتار کیا تھا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہاں میں تو کسی پرسنالٹی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہوں گا. جب پرسنالٹی قومی سطح کی ہو تو پھر دینی پڑتی ہے. ایک سنیے میری بات جی. یہ تو تاریخ میں جو جن لوگوں نے جیسا رول پلے کیا ہے جی اس رول کے تناظر میں ہی انالیسس کیا جا سکے گا کہ کس نے کیا رول پلے کیا. لیکن ایک جو ہے سچی حب الوطنی اور سچی قوم پرستی کا ایک ہی معیار رہا ہے تو پوری دنیا میں کہ جو جس کی غلامی میں ہے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو. بہت شکریہ. لہذا اسی تناظر میں آپ امان صاحب کو بھی دیکھ سکتے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یا کسی اور کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی اور کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کیونکہ پہلے بات کی تھی پان اسلامکزم کی. اب دیکھیں کہ مسلم جو بنیاد پرستی ہے اس کے حوالے سے تو آپ نے بات کر دی ہے، لیکن آپ ہندو بنیاد پرستی جو فنڈامنٹلسٹزم جو ہے اس کو بھی دیکھیں. آپ بھارت میں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر جو اقلیتیں ہیں وہ بھی ہندو بنیاد پرستی سے متاثر ہوئی ہیں. BJP ہے، اس کے علاوہ ان کی شیو سینا ہے، اور پھر شرائن بورڈ کے حوالے سے جو جموں میں مسئلہ ہوا حال ہی میں، BJP نے جس طرح اس کو مذہبی رنگ دیا ہے. آپ صرف مسلم جو ہے وہ فنڈامنٹلزم پر فوکس کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم جن خطوں یا جس سیاست کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم تو فنڈامنٹلزم چاہے ہندوؤں کا ہو، چاہے کرسچنز کا ہو، چاہے بدھسٹوں کا ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص جو مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. ایک کالر لائن پہ، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ نسیم محمود بول رہا ہوں ریاض سعودی عربیہ سے. جناب شوکت کشمیری صاحب کو ہیلو کہہ رہے ہیں. شوکت صاحب سن رہے ہیں جی آپ کو. السلام علیکم. جی تو شوکت صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ جو لیٹسٹ اپ رائزنگ ہے کشمیر میں
یہ صرف وہ فوڈ وغیرہ، یہ فوڈ وغیرہ کی تو نہیں ہے، اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں. یہ تو کشمیر کی ایک پیسفل اپرائزنگ ہے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی 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 جی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. آپ نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لیٹسٹ اپرائزنگ جو ہے یہ فوڈ کے حوالے سے نہیں ہے اور اس کو فوڈ کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہی میں شرائن بورڈ کے حوالے سے آپ سے بات پوچھ رہا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر جی کو ایک آزاد خود مختار سوورن دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں جس پر یعنی فرض کریں کہ ایک راولا کوٹ میں جلوس نکلتا ہے یا ایک سری نگر میں جلوس نکلتا ہے، تو جو لوگوں کی جو پاپولر ڈیمانڈز ہوتی ہیں، پاپولر ڈیمانڈز جو ہے اس جو حالیہ وہ تھا اس کی پاپولر ڈیمانڈ یہی تھی کہ ہمیں چونکہ جموں والوں نے بلاکیڈ کیا ہے لہٰذا ہم جو پونچھ مغل پورہ روڈ ہے اس کے ذریعے ہم تجارت کریں گے. اس کا حاوی رجحان، حاوی مطالبہ یہ تھا. اب اس میں آپ دیگر 100 نعرے لگا دیں. فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے جی میں پاکستانی ہوں، ایک کہتا ہے جی میں ہندوستانی ہوں، تو اب آپ کہیں کہ جی جو ابھی جو جس نے جلوس میں مطلب یہ کہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ابھی اس کی حمایت کریں، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے ہندوستانی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ابھی آپ کہیں گے کہ یہ جموں والے اس کی بھی حمایت کریں. تو سو دیٹ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ڈبل سٹینڈرڈ رکھے ہوئے ہیں کہ سری نگر میں جلوس نکلے تو اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو تو ضرور سپورٹ کیا جانا چاہیے، لیکن جموں والا یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی اس ریاست کے اندر جو ہے نا وہ اتنا ہی حقدار سمجھا جائے، میرے رائے کو بھی تسلیم کیا جائے. لیکن جموں میں جو جلوس نکلتا ہے وہ تو نکلتا ہے مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پہ. وہ تو بی جے پی کراتی ہے، جو غیر ریاستی جماعت ہے وہ تشدد کراتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو جموں کے اندر بیسنے والا جو ہے وہ ڈوگرا ہے، جو ہندو ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی اس لینڈ پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے لہٰذا اس کو مجھے بھی دینا چاہیے، میں اس کے اس نقطۂ نظر کو آپ سپورٹ کریں یا نہ کریں. جی لیکن اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کالر لائن پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شوکت صاحب بول رہے ہیں؟ جی شوکت صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں. آپ بولیں جی، آپ کا اس میں گرامی. ہاں جی، یہ میں اب یہ جو ہے اس کی بات کرنا چاہتا ہوں شرائن بورڈ کے بارے میں، جو جموں میں یہ حالات خراب کیے جو انہوں نے جموں والے نے، شیو سینا والوں نے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور ابھی کیا پلاننگ کیا کرنا ہے جموں میں جو حالات خراب ہوئے؟ بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. آپ نے ان کا سوال یہ تھا کہ جموں میں جو حالات خراب ہوئے. میں ایک سوال ہے، میں اس سوال میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. ابھی جو جموں میں جو ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے شرائن بورڈ کے حوالے سے، آپ نے یہ کہا کہ ان کی بھی آواز ہے، ان کا اپنا خیال ہے، نقطۂ نظر ہے، انہوں نے بیان کیا. کیا چونکہ یہ کلیئرلی ایک مذہبی مسئلہ تھا، دیکھیں جی ایک مذہب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو مذہبی مسئلہ بنایا، اس میں شیو سینا جیسے لوگ، بی جے پی جیسی جماعتیں داخل ہوئیں. کیا جموں میں کوئی ایسے ہندو ہیں جو ہندو ہوتے ہوئے اس جو کیا کہتے ہیں اس کو مذہبی جو تشدد ہے اور جو فنڈامنٹلزم ہے اس کو کوئی چیلنج کرنے والا ہے جموں میں ہندو میں؟ بالکل وہاں لوگ موجود ہیں، اس میں راج پوری صاحب اور بے شمار ایسے ہندو ہیں جو مذہبی بنیادوں پہ کسی قسم کی تقسیم کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، اور جموں کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ سیکولر فورسز وہاں موجود ہیں. میں نے یہ کہا نا کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں بی جے پی والے نے جموں میں وہ کیا، اسی طریقے سے جو ہے دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ پاکستان کی جماعت اسلامی نے جو ہے وہ سری نگر میں جلوس نکلوا دیا، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، جو پاکستان کا جھنڈا تھا. تو سو دیٹ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جس تحریک کے اندر بھی، چاہے وہ جموں کے اندر ہو یا سری نگر کے اندر ہو، جہاں کشمیریت جو ہے وہ تھرٹن ہوتی ہے اس کو ہم نہیں جو ہے وہ مانتے. کشمیریت کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی جو انٹیگریٹی ہے، جی جو نعرہ جو ہے اس کے خلاف جو اس کی سالمیت کے خلاف جاتا ہے، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ایک کالر لائن پہ ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، کیا اس میں گرامی اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ اسپین بارسلونا سے بول رہا ہوں. جی ماجد کشمیری، اسپین بارسلونا. ماجد کشمیری صاحب اسپین سے آپ نے فون کیا. جی فرمائیے ماجد صاحب. سر میں شوکت کشمیری صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. شوکت صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں. جی ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا ان سے، اٹلی سے فاروق کشمیری صاحب نے، کہ امان اللہ خان اور فاروق عبداللہ کے متعلق آپ کوئی ڈفرینس بتائیں، تو انہوں نے نہیں بتایا. تو ان کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ امان اللہ خان ایک نیشنلسٹ لیڈر ہے اور جو فاروق عبداللہ ہے وہ ہندوستانی ٹوٹنگ ہے. اس میں ان کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے.
بہت شکریہ جناب، السلام علیکم. بہت شکریہ ماجد صاحب. انہوں نے بڑے ایک اہم پوائنٹ کی طرف یہ اشارہ کیا کہ آپ ان کی شخصیات پہ تو بات نہیں کر سکتے، نظریے پہ تو بات کر سکتے ہیں. نظریاتی حوالے سے جو ہے وہ میں نے نظریے پہ بات کی ہے جی، اور وہ بات یہ کی ہے، اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہے حب الوطنی کا اور قوم پرستی کا. قوم پرستی کے لبادے میں اگر لوگ جو ہے وہ غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوں اور جا کے جو ہے وہ ہندوؤں کو مارتے ہوں، وہ کشمیر کے اندر پنڈتوں کو ہجرت پہ مجبور کرتے ہوں، وہ پروفیسر جو ہے وہ مشیر الحق جیسے لوگوں کے قتل کے آرڈر کرتے ہوں، میں نے کہا کہ یہ پیمانہ ہے کہ سچی حب الوطنی اور سچی قوم پرستی بنیادی طور پر تقاضا کرتی ہے. ایسے ہی جیسے اگر ڈی سی جو ہے وہ راولہ کوٹ کا ظلم کر رہا ہو اور راولہ کوٹ والے اگر اٹھ کے جو ہے وہ ڈی سی میرپور کے خلاف جلوس نکالیں تو اس کی تک نہیں بنتی، اس کی کوئی تک نہیں بنتی، تک نہیں بنتی ہے. اور گلگت بلتستان جو ہے ان ساتھی کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان ریاستی تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو مظلوم ایریا ہے، جہاں لوگوں کو رائٹ آف اپیل نہیں ہے، کوئی اپیلنٹ کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اور جو سری نگر، یہ مظفر آباد ہے اور یہ استور ہے، جو لوگ جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے لمبے لمبے دعوے کر کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو ہے وہ زمینی رابطے بحال کرانے کے لیے کوئی تحریک نہیں چلا سکے، اور جو سردار قیوم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں، وہ سردار قیوم سے جو ہے وہ یہ حق نہیں لے سکے کہ جی آزاد کشمیر کے اندر قوم پرستوں کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے، ان کو بھی متبادل جو ہے وہ قیادت فراہم کرنے کا سپیس دیا جائے. ایسا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ 21ویں صدی ہے. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف اس کی انٹرپریٹیشنز آتی ہیں. اقوام متحدہ میں جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جس کی جو دوسری قرارداد میں اور جو ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیریوں کو بھارت یا پاکستان میں سے کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. اب اس کے حوالے سے بعد میں جو ہے نقطۂ نظر جو ہے وہ شامل ہوئے، آپ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے، اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی سفارتی سطح پہ آواز کو بلند کیا. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر بین الاقوامی سطح پہ کہیں کوئی بعض اپنے احباب کا یہ خیال ہے اور وہ بجا طور پہ اس کے حقدار ہیں کہ اگر کہیں آواز اٹھ رہی ہے تو وہ پاکستان کی طرف سے اٹھ رہی ہے، تو آپ خواہ مخواہ میں ہی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ اس کے متبادل اگر بھارت میں دیکھا جائے تو وہاں تو 7 لاکھ فوج بیٹھی ہے. یہ 2007 میں جو ہے یہ یورپین پارلیمنٹ میں پاکستان نے ہمارے مسئلے کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا نا، کہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبران کو لیٹر لکھا کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے، لہذا اس کو رپورٹ سے ڈیلنگ کیا جائے. یورپین یونین جو ہے وہ ریکنفرم کر رہی تھی کہ بھئی یہ ریاست جموں کشمیر ہے جس کو انڈیا یا پاکستان پارٹلی ڈیل نہیں کر سکتے. جی اور یہاں کے بسنے والے لوگ چاہے وہ گلگت کے اندر بسنے والے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے ہیں، سری نگر میں ہیں یا لداخ میں ہیں، ان کے جو گریونسز ہیں، ان کے جو فوری مسائل ہیں، ان پہ توجہ دی جانی چاہیے. تو پاکستان نے جو ہے، ظاہر ہے پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں جو اسٹیشن ان برسلز تھے، انہوں نے لیٹر لکھا اور وہ سب کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک دستاویز آئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو سفارتکاری ہے نا، جی اس کے اندر جو انسٹنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کے مسلمانوں کو مینیج کر لیں گے اپنے حق میں. اس کے اندر اگر یہ بین الاقوامی اداروں کو تو چھوڑیے نا، اداروں کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ وہ اپنے مسلمانوں کو اپنے حق میں لا لیں گے، لیکن جو کشمیر پاکستان کے ناک کے نیچے اس کی ایڈمنسٹریشن میں ہے، وہاں ایک کشمیری کو آپ پروموٹ ہو کے آئی جی نہیں بننے دیتے، ایک کشمیری کو پروموٹ ہو کے چیف سیکرٹری نہیں بننے دیتے، ایک کشمیری کو پروموٹ ہو کے جو ہے وہ فائنانس سیکرٹری نہیں بننے دیتے. لیکن اس کا موازنہ میں یہ کہہ رہا تھا، میری بات یہ تھی کہ بھارت کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تو 7 لاکھ فوج بیٹھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تو اس کا تقابل کیا ہی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ بھارت کے اندر تو ڈیموکریٹک ادارے جو ہے نا، وہاں کی لیڈرشپ وہ تو مطلب جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے وہ تو بھارت کے خلاف جو ہے وہ بانگے دول وہ اسمبلیوں میں قرارداد پیش کر سکتی ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان نے نمائشی ادارہ قائم کیا ہوا، یہ تو آج تک جو ہے وہ لیجسلیشن کے حق کے لیے ایک ریزولوشن بھی نہیں پاس کر سکتے. آپ نے یہ کہا کہ بھارت اور خود پرائم منسٹر اسکندر حیات نے انہوں نے کہا کہ میں، وہ کسی نے پوچھا صحافی نے کہ آپ نے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا، انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جیو سی میری کی جو ہے نا وہ سیڑھیاں
نہیں یہ اچھا آپ نے کہا بھارت میں جمہوری ادارے ہیں وہ قرارداد پاس کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں 87 کی صورتحال جو تھی، ایم یو ایف نے وہاں مشترکہ طور پہ انتخابات میں حصہ لیا، ٹھیک ہے جی. بین الاقوامی سطح پہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ 87 کے انتخابات میں کھلے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی، اور بھارتی ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ اوپن ریگنگ ہوئی ہے. ذرائع ابلاغ نے اس بات کو تسلیم کیا، اور اس کے رد عمل کے طور پہ جب کشمیریوں نے آواز اٹھائی تو بھارتی فوج نے ان پہ شدید تشدد کیا ان پہ، اور وہاں سے قتل عام شروع ہوا. آج 7 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جمہوری ہیں، ادارے ہیں ان کے پاس. پاکستان کے حوالے سے جب آئی جی یا دوسری کی بات کرتے ہیں تو یہ تو انتظامی عہدے ہیں، لیکن وہاں پہ تو گنشپ ہیلی کاپٹر پہ ہیں. دیکھیے بلوچیوں نے صرف اپنے ریسورسز، نیچرل ریسورسز کی ڈسٹریبیوشنز کی بات کی جی، یا دیگر علاقوں میں تو وہاں تو گن شپ ہوئی. ویلی کے اندر ایسا کوئی وہ نہیں ہوا. 7 لاکھ فوج بیٹھی ہے. 7 لاکھ فوج، ایک بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کالر لائن پہ جو ہے، ایک کالر لائن پہ کال لے لیتے ہیں. 7 لاکھ فوج جو ہے وہ کوئی کشمیریوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. تو کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ جو آپ نے مریدکے سے، وہ جو آپ نے جو ہے وہ پوری دنیا سے جو ہے لوگ داخل کر کے تو مشیر الحق کو قتل کروایا، جو وائس چانسلر تھا کشمیر کا، وکلا کو جو ہے وہ اغوا کیا، عورتوں کو کڈنیپ کیا. وہ تو ان کے تحور وہ فیل ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں. ایون میر وائز عمر فاروق زیڈ پلس سیکورٹی کے اندر بیٹھے ہوئے. آپ کی تمام آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، اس بات پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو، میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ نے یہ کہا کہ وہ 7 لاکھ فوج جو... جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سردار بشیر بات کر رہا ہوں سر گریز سے. جناب میں سردار بشیر بات کر رہا ہوں سر گریز سے. سردار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شوکت کشمیری صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی سن رہے ہیں آپ کی آواز. جی میں سردار نسیم گلشن کا بھائی ہوں. یہ کوپر سے میرا تعلق ہے. شوکت کشمیری صاحب نسیم گلشن صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جی 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 بالکل. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ چونکہ میرا تعلق بھی جموں کشمیر بلوچستان سے رہا ہے، اور شوکت صاحب بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سردار نسیم گلشن کا تعلق بھی جموں کشمیر بلوچستان سے رہا ہے. جی جی جی. لیکن کشمیر کے اندر جو تحریکیں حالات کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، سردار قیوم کا نام بھی لیا جا رہا ہے. ابھی میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوں، جی جی دیکھ بھی رہا ہوں، ان کی گفتگو سن بھی رہا ہوں. آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ سوال کیجیے سردار صاحب. جو ہیں وہ جو لوگ ہیں کشمیر کے اندر رہ کر اس تحریک کو جدوجہد کر رہے ہیں، اس تحریک کو بڑھا رہے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے شوکت صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو کہ ملک اور وطن سے دور جا کر اس تحریک کو کس طرح وہ کنٹینیو، یا اس اپنے پوائنٹ آف ویو کو یا اس منشور کو کس طرح کامیابی یا عملی جمع بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. میں اس پوائنٹ پہ بات کروں گا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ وہ جو 7 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ وہاں پہ ان لوگوں کے تحفظ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن شوکت صاحب حقیقت یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہاں مرتے کشمیری ہیں، اور وہی مرتے ہیں جنہیں گولیاں ماری جاتی ہیں، اور وہ گولیاں بھارتی فوج مار رہی ہے. کیا کوئی فوج، آپ سے ایک سوال کا جواب میں چاہوں گا، کیا کسی فوج کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ نہتے آدمیوں کو مارے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ رابعہ سعید کہ اغوا کی آپ کے پاس کوئی اخلاقی، قانونی، کوئی شرعی جوازیت ہے؟ جب آپ سڑک سے لوگوں کو اٹھا کے اغوا کریں، آپ ان کو اپنے پرائیویٹ عقوبت خانوں میں اٹھا کے ان پہ تشدد کریں، ان کو ماریں، ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں پھینک دیں، اور آج تو وہ جو بٹک رٹا ہے انہوں نے تو کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ، اور آپ نے 3 لاکھ پنڈتوں کو جو کشمیر کے سانجے وارث تھے ان کو وہاں سے ہجرت پہ شوکت صاحب میری خواہش تھی کہ آپ سے اس حوالے سے بات کرتے اور گفتگو کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ وقت کی کمی ہے. ابھی تو گرما گرم بحث شروع ہوئی تھی، اتفاق یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین کرام، آج کا جو پروگرام تھا ہم نے شوکت صاحب کے ساتھ گفتگو کی، ان سے ان کے خیالات جانے. مجھے تشنگی رہی ہے کہ ان سے سوالات نہیں کیے جا سکے، بہت ساری باتیں ابھی بھی جواب طلب ہیں جن پہ گفتگو کی جانی تھی. آپ نے ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سنا، اس کے بارے میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کی عدالت میں چھوڑ کے شوکت صاحب کو آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور مہمان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک مبین قادری کو اجازت دیجیے. اپنے ارد گرد والوں کا اور اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم، خدا حافظ.